کرۂ ارض طوفان کی لپیٹ میں تھا۔ کشتی نوح پانی کے سینے پر تیر رہی تھی۔ کشتی پر سوار ہونے والے نجات پا گئے اور گناہ گار ہلاک ہو گئے۔ پانی کس قدر بلند ہوا، اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک ماں جسے اپنے شیرخوار بچے سے بہت زیادہ محبت تھی، جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی آ رہا ہے تو وہ ایک پہاڑ کی طرف دوڑی، اس پر چڑھنا شروع کیا۔ تیسرا حصہ مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو اس نے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کی بلندی کا 3 میں سے 2 حصہ طے کرنے کے بعد رکی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ بالآخر پہاڑ کی چوٹی بھی زیر آب آ گئی۔ جب پانی اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ بچہ پانی سے محفوظ رہ سکے، لیکن پانی اوپر چڑھتا گیا اور آخر کار وہ ماں بیٹا بھی اس میں غرق ہو گئے۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت میں ہے کہ آخر کار کشتی نوح کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ عراق کے شمال میں موصل کے نزدیک واقع ہے۔ کوہ جودی کے بارے میں کچھ دوسری جگہوں کا بھی نام لیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی نازل فرمائی کہ میں اپنے بندے نوح کی کشتی تم میں سے کسی ایک پر ٹھہراؤں گا۔ پہاڑوں نے فرمان خدا کا انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، لیکن کوہ جودی نے انکساری کا مظاہرہ کیا، اسی وجہ سے کشتی اس پہاڑ کی چوٹی پر رکی۔ اس دوران میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اور ہماری کشتی کو کسی کنارے پر لگا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ظالم و ستمگر قوم سے عذاب الہی ختم ہوا، وہ سنگ دل، ہٹ درم اور کور دل ہلاک ہو گئے اور ان کی زندگی کی بساط لپیٹی جا چکی، تو آسمان و زمین کو حکم الہی ہوا، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے۔ اس فرمان کے بعد فوراً زمین نے اپنے پانی کو جذب کر لیا، آسمان سے پانی برسنا رک گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام ان 80 افراد جو ان پر ایمان لائے تھے کہ ہمراہ کوہ جودی سے نیچے اترے اور سرزمین موصل پر اپنے گھر بنائے، ایک نئی اور توحیدی زندگی کا آغاز کیا جو ہر قسم کی پلیتی سے دور تھی۔ وہاں پر انہوں نے مدینہ الثمانین 80 افراد کا شہر کے نام سے ایک شہر آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی کی چوٹی پر اپنی ایک عبادت گاہ بنائی کہ جہاں پر وہ اپنے پیروں کے ہمراہ عبادت خدا کرنے جاتے۔ بعض روایات کے مطابق جس دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کشتی سے نیچے اترے تھے وہ اس زمانے میں عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کوہ جودی کے دامن میں گھر بنائے اور اس جگہ کا نام سواق الثمانین رکھا۔ پھر انہی 80 افراد سے نسل انسانی بڑھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس تاریخ کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے آگے پھیلی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد 50 سال اور بعض روایات میں 500 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور کہا، اے نوح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنے مدت نبوت اور رسالت پوری کر چکے ہیں، اب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، لہٰذا اسم اعظم، میراث علم اور علم نبوت کے آثار اپنے بیٹے سام کے سپرد کر دیں، کیونکہ میں زمین کو اپنی حجت و مطیع بندے سے خالی نہیں چھوڑتا تاکہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبر تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو اور انہیں راہ حق پر ہدایت کرے، کیونکہ میرا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی و رہنما منتخب کرتا ہوں تاکہ وہ سعادت مند افراد کو راہ حق پر ہدایت کرے۔
اور بدنصیب و نافرمان لوگوں پر تکمیل حجت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سام کو اپنا وصی بنایا اور اپنے بچوں اور پیروں کو پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، اور انہیں وصیت کی کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور ہو تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور یہ وصیت بھی کی کہ ہر سال وصیت نامہ کھول کر ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اسی دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے 2500 سال عمر گزاری ہے، اسی وجہ سے انہیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنا دل دنیا فانی سے وابستہ نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے رہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں کسی شخص نے ان سے پوچھا، آپ نے دنیا کو کیسے پایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے باہر نکل گیا ہوں۔